بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مصیبت آنے سے پہلے ہم کیا کریں یا مصیبت نہ ہی آئے اس کے لیے کیا کریں؟ وہ حدیث اس طرح سے ہے جو کہ جامع ترمذی اور ابو داؤد میں روایت آئی ہے، اور عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اپنی حفاظت کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حل دے رہے ہیں۔ کیا پڑھنا ہے تم کو اپنی حفاظت کے لیے، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے؟ اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، سبحان اللہ، لیکن ہم یہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بولے کہ آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہو گئی یا بی پی ہو گیا، صبح ایک دوائی لے لیجئے، شام کو ایک دوائی لے لیجئے، کتنا پابندی سے بیٹھ کر، حالانکہ دوائی کڑوی ہے، مہنگی ہے، مشکل ہے، پھر بھی برابر ٹائم سے لے رہے ہیں۔ اس لیے پھر بی پی اور شوگر کنٹرول میں لانا ہے۔ لیکن ہم وہی کہیں گے، مصیبت، آفت، بلائیں، پریشانیاں، مشکلوں کو دور کرنا ہے تو کنٹرول کرنے کے لیے اذکار ہے، نہ پیسہ جاتا ہے، نہ صرف منہ ہی کھولنا ہے، لیکن وہ نہیں ہوتا ہم سے۔ آئیے تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، صبح اور شام کے معاملے میں کیا پڑھوں؟ مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، ہر صبح اور شام 3 مرتبہ تم یہ پڑھو، قل هو اللہ احد 3 بار پڑھو، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ تینوں سورہ ایک ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ قرآن میں 112 نمبر کا سورہ، 113 نمبر کا سورہ، 114 نمبر کا سورہ، ان تینوں سورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تم پڑھو گے تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو دوستو دیکھیے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ مصیبت، پریشانی، آفت کوئی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کر رہے ہیں۔ سلوشن یہ ہے کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ والناس پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی، مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مشکلوں کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے، ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں، حالانکہ کتنی چھوٹی صورت ہیں، کتنے عام ہیں، تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی بولے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر یہ عمل کرو، تو بڑا برابر کر رہے ہیں۔ اس کو آدھی رات کو چھت پر جا کر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو رہ کر پڑھو، وہ سب کریں گے، آپ یہ پڑھو، حالانکہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی بولے گا پورے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کرو، وہ بھی ہم کریں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان سلوشن بتایا ہے۔ 1 سورت، 2 سورت اور 3 سورت، کتنی آیاتیں ہو رہی ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ ایک قل هو اللہ 4 آیات، چلے ماشاءاللہ ہو گئیں۔ 4 آیتوں کو 3 بار پڑھیں تو کتنی بار ہو رہا؟ 12 آیتیں۔ یہ اتنے کم جملے ہیں، اس سے کئی گنا، کئی درجات جملے بھی ہم بولتے ہیں دن بھر میں بات کرنے کی شکل میں، میاں بیوی سے، بیوی بچوں سے، پڑوسیوں سے، بہت سے کسٹمر سے۔ صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھ کے فنش، آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ صحابی کیا فرما رہے ہیں کہ میں کیا کروں حفاظت کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوشن دے رہے ہیں؟ تم یہ 3 چیزیں صبح اور شام پڑھ لو، مطلب 3 بار 3 صورتوں کو صبح اور شام پڑھنا ہے، تو گویا 3 بار 3 صورتیں دن میں، تو 9 صبح اور 9 شام کو صورتیں پڑھنی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھو، اور پڑھیں تو آپ کو ہر آفت اور پریشانی والی چیز سے بچانے کے لیے یہ کافی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس صورت کے تعلق سے ہے،
سورہ فلق سورۃ والناس کے تعلق سے ہے کہ آپ نے فرمایا ان دو صورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی کوئی صورت نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے خود پڑھتے تھے سورۃ فلق اور سورۃ والناس۔ بخار آیا جو آپ کا آخری مرض تھا، خود نہ پڑھ سکے تو کیا کہا اپنی زوجہ محترمہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ تم پڑھ کے دم کرو۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے حسن اور حسین کو نظر نہ لگے، نظر بد سے بچانے کے لیے۔ تو جب سورۃ فلق اور سورۃ والناس آئی، صحابہ بولتے ہیں وہ آپ نے دعائیں چھوڑ کے سورۃ فلق اور سورۃ والناس نماز پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا۔ تو بخار آیا، بیمار ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا، بچوں کو نظر نہ لگے تو آپ نے یہ صورتیں پڑھیں۔ آندھی اور طوفان آئی تب بھی آپ یہ دو صورتیں پڑھتے ہیں۔ سفر میں آندھی آئے، طوفان آئے تو سورۃ فلق، سورۃ قل اعوذ برب الناس آپ تلاوت کرتے۔ آندھی اور طوفان سے جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا گیا۔ سنا کتنی عظیم صورتیں ہیں، کتنی اہم صورتیں ہیں، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ لیکن ان صورتوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے، سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے اسلامی سلوشن کیا ہے، لیکن اصول کیا ہونا چاہیے۔ سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے پھر دنیا کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے، اسلام نے کیا سلوشن کیا، پہلے وہ چیک کر لیتے ہیں، پھر سلوشن دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے۔ سب کچھ دنیا میں، کسی کو بخار آیا، بچے کو تو پہلے کیا کرتے ہیں، بخار آیا باغ کے تھرمامیٹر لاتے ہیں، جبکہ کیا کرنا چاہیے تھا، سورہ فلق سورہ والناس پڑھ کر دم کرنا چاہیے تھا۔ اللہ نہ کرے کسی کو زخم ہو تو بینڈز لگانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، یا پھر کوئی سپرے مارنے کے لیے تاکہ وہ درد وہ تکلیف دور ہو جائے، جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے جب کسی کو چوٹ آئے، کوئی زخم لگ جائے، تکلیف ہو تو اس جگہ پر کیا پڑھے، وہ 3 بار بسم اللہ پڑھ لے، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ علاج بھی کرنا ہے لیکن پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، اس سے درد کا آرام آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔